السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین کرام و سامعات و ناظرات کرام، حضرات و خواتین، آج کی اس مجلس میں جو کویت دعویٰ سینٹر کے زیر نگرانی 21 اپریل سن 2026 عیسوی کے اندر یہ آن لائن بذریعہ زوم اس مجلس میں جو منعقد ہوئی ہے، اس میں جس موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس کا موضوع ہے دین حق کی دعوت کا طریقہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بندے ناچیز دعوت کا طریقہ اور اسی طرح سے اس کے اصول و ضابطے اور قواعد، اسی طرح سے دعوت کے جو ہنر ہیں، فنون ہیں، وہ بھی، اور پھر دعوت کے اندر جو شکوک و شبہات باطل پرستوں کے ہوتے ہیں، بدعتیوں کے ہوتے ہیں، شرک کرنے اہل بدعات کے ہوتے ہیں، اہل شرک کے ہوتے ہیں، ہم انہیں بھی ان کے شکوک اور شبہات کو بیان کریں گے، اور ان کا توڑ بھی، ان کے اوپر رد بھی کیسے کیا جا سکتا ہے، کیا طریقہ اپنایا جا سکتا ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ اس تعلق سے بات کروں گا۔ لیکن یہ سارے موضوعات آج ہی نہیں پیش آئیں گے، بلکہ آج چونکہ یہ تمہیدی درس ہے، اور یہ جیسا کہ فاضل گرامی قدر محترم نے یہ بات بتلائی کہ یہ دروس علمیہ ہیں، اسے علمی انداز میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ جہاں کہیں بھی بیٹھے ہوں، سن رہے ہوں، تو قلم اور کاغذ بھی ساتھ رکھیں تاکہ آپ کے مستقبل کے لیے فائدہ ہو۔ ویسے یہ ریکارڈنگ تو ہو رہی ہوگی، جہاں بھی درس ہو رہا ہے وہاں ریکارڈنگ ہو رہی ہوگی، تو آپ اس کی ریکارڈنگ بھی لے سکتے ہیں۔ ہمارے پاس تو اس کی ریکارڈنگ نہیں رہے گی، میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ اس دعوت سینٹر میں ریکارڈنگ ہو رہی ہو، تو اسے آپ مستقبل میں بھی سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ آج میں تمہیداً کچھ باتیں عرض کروں گا 40 منٹ کے اس موقع پر، پھر کچھ سوال و جواب باقی رہا وقت تو ہم پیش کریں۔ تھوڑی سی ہم معذرت یہ چاہ رہے تھے کہ میں سفر سے مسلسل ہوتا ہوا، بہرحال کل میں منگلور سے پہنچا ہوں،
اور گرمی اور شدت، اور وہاں اے سی، اور پھر باہر بہت طبیعت میری رات کو بہت زیادہ خراب ہو گئی، بخار اور لوز موشن، اللہ آپ کو عزت دے، اور بہت ساری مطلب تھکاوٹیں، دوا وغیرہ لے کر کے میں تو ڈر رہا تھا کہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے معذرت کری تھی، کیونکہ پچھلی دفعہ بھی اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، اور اس دفعہ بھی، لیکن بہرحال میں نے کہا نہیں، اس دفعہ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہونا ہے۔ ہاں نہیں، کہیں تو سوچنے والے کہیں یہ سوچیں کہ مولانا ریا ربانی صاحب فرار اختیار کر رہے ہیں، آپ بات نہیں کرنا چاہتے، بولنا نہیں چاہتے، جیسے کہ ہماری ایک بہن جو مسلسل رابطے میں ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر دے، اور اللہ تعالیٰ انہیں ان کے شوہر، ان کے بال بچوں کے ساتھ، اور جو بھی ان کے متعاونین ہیں، معاونین ہیں، علماء ہیں، عالمات ہیں، فاضلات ہیں، احباب ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو خیر و برکت سے نوازے، کہ ان کے دل میں ایک چیز، یہ درد اور یہ ایک فکر ہے دعوت کی، اس وجہ سے وہ بیچاری مسلسل رابطے میں رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور عافیت کے ساتھ، اور ان کے گھر والوں کو، اور تمام احباب جو اس دعویٰ سینٹر سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ ان سب کو صحت و عافیت کے ساتھ ایمان والی، توحید و سنت والی لمبی عمر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں، ممنون و مشکور ہوں آپ کے آئی جی سینٹر کا، کہ جنہوں نے یہ پروگرام منعقد کیا۔ اس میں اس کے سرپرست حضرت مولانا شیخ یاسر جابری حفظہ اللہ ہیں، اور بھی دیگر احباب ہیں جو ذمہ داران ہیں جو بیٹھے ہیں، میں سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میری آواز جہاں کہیں بھی دنیا کے گوشے میں سنی جا رہی ہے، ہندوستان میں، ہندوستان کے باہر بھی، دیگر ممالک میں ان سب احباب کا، بھائیوں اور بہنوں کا تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں، جو اس شوق اور اس لگن میں اس درس کو سننے کے لیے آن لائن اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعوت کی فکر کرنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ دعوت، یہ کوئی کھانے پینے کی دعوت نہیں ہے، یہ دعوت جہنم سے بچنے، دوزخ سے دور کرنے، اور جنت میں جانے، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی دعوت ہے۔ ہم اس دعوت میں کھانے پینے تو نہیں پیش کرتے، البتہ یہ ہے کہ ہماری یہ دعوت، ہمارا یہ پیغام اس دنیا کو بھی خیر و خوبی کے ساتھ گزارنے، اور مرنے کے بعد بھی اس ذمہ داری کو ہم جب اگر اچھی طرح یہاں ادا کر لیا ہم نے، تو مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے ہم جنت میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے ساتھ داخل ہونے کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرات و خواتین، ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، یہ بات ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے، اس کے اصول و ضوابط، اس کے نیم اور اس کے قاعدے اور قانون بھی اسی طرح، اس کی ذمہ داریاں بھی اتنی ہی زیادہ اہم اور ضروری ہوتی ہیں۔ دعوت و تبلیغ، دین حق کی دعوت کا طریقہ، یہ تو ابھی میں انشاءاللہ تعالی آگے دھیرے دھیرے آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں گا۔ آج میں نے بتایا کہ تمہیدی باتیں جو اصل اور بنیاد ہیں، انہیں اپنے ذہن و دماغ میں بٹھانے کی اور تحریری شکل میں لانے کی بھی ضرورت ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ دعوت و تبلیغ یعنی اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا، یعنی بلانا۔ یہ دراصل حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا عہدہ اور منصب ہے۔ انبیاء علیہ السلام جو اللہ کے انتہائی محبوب اور مقرب بندے ہوتے ہیں، اور ساری مخلوقات میں ہر اعتبار سے، ساری مخلوقات میں، ایون اس میں انسان بھی شامل ہے، جنات بھی شامل ہیں، ہر اعتبار سے انبیاء اور رسول افضل اور اعلیٰ ہوتے ہیں، اور اخلاق کے اعتبار سے بھی وہ سب سے اعلیٰ مقام اور مرتبے پر فائز ہوتے ہیں۔ اس طرح
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ उनको खताओं से महफूज फरमाया है, उन्हें मासूम फरमाया है, खताओं से मासूम भी हैं और महफूज हैं. उनकी जिंदगियां, उनकी सीरत, उनकी लाइफ मुकम्मल तरीके से सारी दुनिया के लोगों के लिए, सारी इंसानियत के लिए बेहतरीन नमूना होती. ये अंबिया अलैहिस्सलाम इतने मकाम, इतने अजीम रुतबे पे फाइज होते हैं और अल्लाह ने उनका ये मनसब, यही दाई बताया है. अल्लाह ने दावत व तबलीग, अल्लाह की तरफ बुलाना, ये उनकी जिम्मेदारी रखी है. आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि दावत की कितनी अहमियत और दावत का कितना मकाम है. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस दुनिया में बहुत सारी बुराइयां और बहुत सारी अच्छाइयां हैं. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे मुख्तलिफ काम लगा सकता था. मसलन दुनिया में चोरी चमारी भी है. अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला फरमाता है जाओ चोरी चमारी से लोगों को रोको. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको सियासत के मैदान में उतार देता. ये दुनिया तितर बितर है, जाओ इनको सियासत सिखाओ. ज़राअत और खेती बाड़ी का भी एक फील्ड, उनका मैदान है जिससे इंसान की जिंदगी और मौत का वास्ता है, ताल्लुक है. अल्लाह चाहता जाओ ज़राअत के मैदान में तुम्हें हम इल्म देते हैं और ये करो वो करो. बिजनेस और तिजारत का भी मैदान इस दुनिया के अंदर मौजूद है. अल्लाह ताला चाहता तो उनको कहता जाओ बेहतरीन बिजनेस करो, तिजारत करो. बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जमीन के कारोबार की भी बहुत तेजी के साथ हमारे सामने चलते बढ़ते हैं. अल्लाह ताला हुक्म देता जाओ बिल्डिंग बनाओ, लोगों को ऊंचे ऊंचे मकानात दो, उनके बिल्डर का काम करो, ये करो वो करो. नहीं तो हीरे जवाहरात के भी खान दे सकता था कि जाओ हीरे जवाहरात लोगों के. अलगरज कहने का मतलब यह है, आप ये समझ रहे हैं ना मेरी बात में जो कह रहा हूँ, कि ये सारे मैदान, ये सारे फील्ड मौजूद थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी फील्ड में उनको नहीं उतारा. न सियासत में, न ज़राअत में, न क़यादत में, न जो है सरदारी में, किसी में भी नहीं उतारा. बल्कि उनको जो दावत, जो जिम्मेदारी सौंपी उनकी, जाहिर है वो हकीम है, वो खबीर है, वो बदीउस समावाति वल अर्द, अनोखे हुक्म, वो जिसको चाहे जो करे. उसकी नज़र में पूरी दुनिया है. वो उसने लफ्ज़ कुन से सारी कायनात को बनाया. उसको पता है, एक एक जर्रे का उसको इल्म है. आपको पता होना चाहिए कि काले पहाड़ में काली चूंटी जो चलती है अंधेरी रात में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिर्फ यही नहीं कि उस चूंटी को देखता है और उसकी चाल को देख रहा है, बल्कि उस चूंटी के चलने की जो सरसराहट है उसे भी सातों आसमानों के ऊपर जो अर्श है उसके ऊपर वो सुन रहा होता है, देख रहा होता है. तो ये बात अच्छी, वो जानता था कि बंदों को क्या जरूरत है, सब चीज, किस चीज की जरूरत है. चुनांचे एक कलीदी चाबी, एक बुनियादी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक चाबी दे दी कि ये वो चाबी है जिस चाबी के जरिए हर किस्म के ताले खोल सकते हैं और हर किस्म का मैदान उनके अंडर में आ सकता है. और वो चाबी थी दावत व तबलीग की चाबी. तो ये इससे अंदाजा लगाइए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दावत व तबलीग की चाबी अंबिया अलैहिस्सलाम को हाथों में दी और ये जिम्मेदारी सौंपी कि आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाएं. इसका फायदा क्या होता है अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाने का, ये तो मैं बताऊंगा आपको कि अल्लाह की तरफ दावत देने के फवाइद क्या हैं और फिर उसे किस तरह से बुलाया जाएगा वो भी मैं बताऊंगा. बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में हज़रत अंबिया के तरीक़े दावत को बयान फरमाया. आपने सवाल किया ना कि हमें दावत का तरीका क्या है. अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रात व ख़वातीन, पूरा कुरान उसलूब, कवानीन, आदाब, तौर तरीक़े, पूरा कुरान भरा पड़ा है. अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी दौरे हाजिर या पिछले ज़माने के किसी शायर के या किसी क्या कहते हैं राइटर के या किसी मुदब्बिर के या किसी मुफक्किर के या किसी प्रोफेसर के आइडियालॉजी या उनकी अपने अफकार व नज़रियात दावत व तबलीग के ताल्लुक़ से हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं है. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम दिया है, उस कुरान के अंदर सारे उसूल और क़वाइद बयान फरमाए हैं जो अल्लाह को पसंद है. जाहिर है उसने वो उसूल तरीक़े अपने नबियों को नमूना बनाया. लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अंबिया तुम्हारे लिए नमूना है, तो तुम उनसे सीखो.
تو ہمارے سامنے تو سب سے پہلی بات کوئی دعوت دینے کے لیے انبیاء علیہ السلام، پورا قرآن حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح تک تو خیر کوئی شرک کا وجود بھی نہیں تھا، نہ دعوت و تبلیغ کی کوئی ضرورت تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ توحید ہی توحید تھا۔ وہ دور سنہری دور تھا جہاں شرک کا کہیں کوئی شائبہ بھی، کہیں کوئی اس کی چھلک بھی، یا کہیں اس کی کوئی رمق بھی باقی نہ تھی۔ نہ کفر تھا، نہ شرک تھا، بلکہ وہاں پہ حسن ہی حسن تھا۔ الحمدللہ اللہ کے بندے اللہ کی توحید پر قائم و دائم تھے۔ یہ شرک جب سے آیا تب سے دعوت و تبلیغ کی ضرورت پڑی۔ شرک جب سے آیا یعنی اسلام خالص طور پر بابا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک خالص اسلام جو توحید پر انبیاء کی دعوت اور ان کے پیغام پہ مبنی تھا وہ چل رہا تھا۔ قوم نوح کے اندر شرک پیدا ہوا، وہاں سے رسولوں کا آغاز ہوتا ہے، اور وہاں سے جناب علی توحید اور پھر شرک کے اندر ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، شیطان اور انسان وہاں سے ٹکراتا ہے، اور اس طرح سے پھر وہاں سے وہ دعوت کے اسلوب، دعوت کے طریقے، دعوت کے آداب، دعوت کیسے دی جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت پڑھیے، اور جو 25-26 انبیاء علیہ السلام کی جو اللہم صلی علی محمد جو تذکرے قرآن کریم کے اندر آئے ہیں، آپ ان کو پڑھیے۔ ایک ایک آیتوں میں آپ کو دسیوں اصول اور دسیوں قاعدے، ہزاروں اصول اور ہزاروں قاعدے قرآن کریم کی آیتوں میں آپ کو ملیں گے۔ اللہ کا یہ فضل اور اس کا احسان۔ انبیاء کرام کے طریقے دعوت کو اللہ رب العزت نے کھول کھول کے بیان فرمایا ہے۔ اگر ان طریقوں کی رعایت کی جائے اور انہیں اپنایا جائے، یہ بات بنیادی طور پر نوٹ کیجیے آپ، میں یہ بہت بنیادی بات بتا رہا ہوں، آپ کو ادھر ادھر کسی کے افکار اور نظریات اور طریقے دعوت کے سوچنے کی دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو انبیاء علیہ السلام کو جو ہنر، جو فن، جو طریقے دعوت و تبلیغ اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا ہے نا، اس سے حسین، اس سے خوبصورت کوئی اس کا بندہ پیش نہیں کر سکتا۔ جی جناب علی، آپ دیکھیے وہ اسالیب وہ اللہ رب العزت نے وہ بیان فرمائے، اور ہم انشاءاللہ تبارک تعالی اگر اس طریقے کو اپنائیں اور ان اصول اور آداب دعوت کو اپنائیں تو انشاءاللہ ہر فیلڈ میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے بڑے بڑے شکوک و شبہات بیان فرمائے، اور ان شکوک و شبہات کو کھول کھول کر کے بیان کے ان کا رد بھی فرمایا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں بھی ایسے شکوک و شبہات ملیں گے، وہ بھی میں بتاؤں گا، لیکن اس کے لیے تھوڑا ٹائم کی ضرورت ہے، تھوڑے وقت کی ضرورت ہے۔ تو اگر ہم ان کے اسلوب اور ان کے دعوت کے طریقے کو چھوڑ دیں قرآن کے، تو یقین مانیے فائدے کے بجائے امت کا خسارہ ہوگا اور امت کا نقصان ہوگا۔ اور آج بہت سارے لوگ اس دنیا کے اندر، اس میں کوئی شک نہیں، آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ قرآن کے اسلوب اور قرآن کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ دعوت ہے، بہت سارے دعات اور بہت سارے مفسرین، مبلغین، اسلام کے نام لیوا، اسلام کی طرف اپنی نسبت کرنے والے، انہوں نے اپنے طور طریقے اپنائے، تو آپ اس کے اثرات دیکھ رہے ہیں، گمراہیاں مٹ نہیں رہی ہیں، بلکہ اور بدعات اور شرک بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ لوگ وہی سب کر رہے ہیں جو قرآن میں موجود ہے۔ اس قرآن کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے پیروں، اپنے مولویوں، اپنے مصنفوں، اپنے مفکروں، اپنے مرشدوں، ان کو اپنایا ہوا، ان کے حکم کے مطابق وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ جیسا انہوں نے اصول بنائے، جیسے انہوں نے قاعدے بنائے، وہ ان قاعدے جن کا قرآن و سنت میں کہیں ذکر نہیں ہے، اس قاعدے اور قانون کو اپنا کر وہ لوگ سوچتے ہیں بڑے کامیاب ہیں، حالانکہ ان کے جو تھیلے ہیں اس تھیلوں میں سوائے شرک اور بدعات کے کچھ بھی نہیں۔ اللہ انہیں ہدایت نہ فرمائے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کچھ اصول اور ضوابط بیان فرمائے ہیں، اور وہ میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا، لیکن آئیے پہلے یہ بھی آپ تو یہ دعوت کی اہمیت اور اس کی فضیلت آپ نے سنی ہے۔ ایک بات
جو وہ بتانا میں چاہ رہا تھا کہ دعوت کس کی طرف دی جائے. دعوت جو ہے، دعوت کس کی طرف دی جائے گی، کس کی طرف دی جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو دعوت دینے کا، نبیوں کے علاوہ امت اپنے بندوں کو، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دعوت کا کیا، کن لوگوں کو ذمہ دار بنایا ہے. کیونکہ انبیاء کی تو اپنی ذمہ داری تھی، اس کے بعد انبیاء کے بعد جو ہم لوگ ہیں، ان میں کون لوگ دعوت کیسے دے سکتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے ایک اہم بات بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. دیکھیں، یہ اللہ رب العزت کی چاہت ہے، اس کی مرضی ہے، اور اللہ کی خواہش ہے، یہ مشیت ہے، اور اللہ کا حکم بھی ہے. اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ قرآن اترا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے اولی مخاطب ہم ہی لوگ ہیں، اور سب اولی مخاطب صحابہ کرام بھی تھے، اور صحابہ کرام قیامت تک یہ قرآن جاری اور ساری رہے گا. تو قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے اے لوگو، تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے اور برائی سے، اور نیک کاموں کا حکم دے. یدعون الی الخیر، بھلائیوں کی دعوت دے. ویأمرون بالمعروف، اور بھلائیوں کا، خیر کی دعوت دے اور نیک کاموں کا حکم دے. وینہون عن المنکر، اور برے کاموں سے ان کو روکے. جو لوگ ایسا کریں گے ان کو انعام کیا ملے گا، یہ بھی بشارت اور خوشخبری میں سناتا چلوں. ان کا انعام یہ ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ کامیاب ہیں، وہی لوگ کامیاب ہیں. کس چیز میں کامیاب ہیں؟ دیکھیں، ایک تو آخری مرحلہ ایمان کے اوپر موت آئی تو جنت ہے، وہ کامیابی تمام کامیابیوں میں سب سے بڑی کامیابی. لیکن آپ یہ نہ سوچیں کہ ابھی ہمارا جو حال ہے زندگی میں، ہمیں یہاں کیا ملے گا. محترم خواتین و حضرات، آپ کو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی. یہ اللہ رب العزت نے قرآن میں اسی لیے واضح طور پر، یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 104 میں یہ واضح طور پر اللہ رب العزت نے یہ بات بتائی کہ کامیابی، فلاح و نجات پانے والے ہیں وہی دنیا میں بھی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی. تو ایک تو یہ ہو گیا، بشارت ہو گئی. تو جو لوگ داعی بننا چاہتے ہیں، دعوت کے کام سے جڑے ہیں، خواتین ہوں، حضرات ہوں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، پروفیسر ہوں، ڈاکٹر ہوں، آپ سبھی، آپ اللہ کے بندے ہیں تو آپ اس سے الگ نہیں ہیں. بعض لوگ سوچتے ہیں ہم تو ڈاکٹر ہیں، بعض سوچتے ہیں ہم تو انجینئر ہیں، بعض لوگ سوچتے ہیں ہم تو ٹیچر ہیں، ہم کو کیا ضرورت ہے. بعض سوچتے ہیں یہ مولوی مولانا لوگوں کا کام ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے. بد نصیب ہو تم، بد نصیب ہو، بد نصیب ہو. اور میری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی سوچ رہی ہوں گی یا ہم تو بچہ سنبھالنے میں، کچن اور باتھ روم، کچن اور کھانا پکانے میں لگے ہوئے ہیں، ہم کو اس کی کیا ضرورت ہے. سب کی ذمہ داریاں ہیں، سمجھے، سب کی ذمہ داریاں. کامیاب ہونا چاہتے ہو تو مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی ٹائم ملے، جو بھی ٹائم ملے، وقت ملے، 2 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ، ایک حدیث ہی لوگوں کو سمجھا دو، بتا دو. کامیاب ہونا چاہتے ہو، اولئک هم المفلحون، وہی لوگ کامیاب ہیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 104 قرآن کریم کی تفسیر اٹھا کے دیکھیے، اس کے اندر سب پا جائیں گا. تو یہ جذبہ ہونا چاہیے ہمارا. یہ ہمارا، یہ دیکھیں الحمدللہ آن لائن بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب لوگ ہیں، آن لائن بیٹھے ہوئے ہیں اسی امید میں کہ ماشاءاللہ دعوت کا طریقہ ہم سیکھیں گے. تو سیکھنے کے لیے یہ تمام سب باتیں، یہ آیت کریمہ بھی نوٹ کر لیں تاکہ آپ کو بعد میں تفسیروں میں پڑھنے کی ضرورت پڑے کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برائیوں سے اور برے کاموں سے لوگوں کو روکے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو نجات پانے. خیر، آگے بڑھتے ہیں. ہم کس کی طرف لوگوں کو دعوت دیں؟ اپنی پارٹی کی طرف، اپنی جماعت کی طرف،
اپنے گروہ کی طرف، اپنے پیر کی طرف، اپنے مرید کی طرف، اپنے بنائے ہوئے افکار و نظریات اور اپنے بنائے ہوئے آئیڈیالوجی کی طرف، اپنے بنائے ہوئے گروپ نہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر سورہ النحل آیت نمبر 125 125 ارشاد فرمایا ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلهم بالتي هي احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین۔ اے میرے حبیب، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ خطاب نبی سے ضرور ہے لیکن پوری امت اس کے اندر شامل ہے، کہ اے میرے حبیب اپنے رب کی طرف، اب ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کی راہ کی طرف، صراط مستقیم جو اللہ کی طرف جا رہا ہے، جو جنت کی راہ ہے، اے میرے حبیب اپنے رب کے راہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیجئے، بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، حکمت و دانائی، عقل و دانائی کے ساتھ اور بہترین نصیحت کے ساتھ، بہترین نصیحت کے ساتھ لوگوں کو بلائیے، اور ان سے بہترین طریقے سے وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر بحث و مباحثہ بھی ہو نا تو بہترین طریقے سے مجادلہ کیجیے، ان سے گفتگو کیجیے، ان کو سرٹیفائی کیجیے، ان کو مطمئن کیجیے۔ بے شک آپ کا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو بھی بخوبی جانتا ہے، اور انہیں بھی بخوبی جانتا ہے جو صراط مستقیم، راہ ہدایت، اللہ کے راستے پر جو سبیل اللہ سے بھٹکنے والے نہیں ہیں، نہ ہی بہکے ہوئے ہیں، یعنی اچھے اور برے راستوں پر چلنے والے دونوں کو بھی اللہ جانتا ہے۔ یہ آیت کریمہ واضح طور پر ہمیں چند اصول بتلاتی ہے۔ سب سے پہلا اصول یہ بتلاتی ہے کہ دعوت کا جو صحیح طریقہ ہے وہ کیا ہے۔ دعوت کا صحیح طریقہ سب سے پہلا یہ ہے کہ دعوت کس کی طرف ہونی چاہیے؟ اللہ عز و جل کی طرف، اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیجیے، سمجھ رہے ہیں؟ کسی فرقے، کسی گروہ، کسی جماعت کی طرف نہیں، بلکہ اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیجیے۔ اور دوسرے اصول اللہ رب العزت نے کیا بتائے؟ اللہ کی طرف ادعو الی سبیل ربک، اللہ کے راہ کی طرف دعوت دیجیے۔ اور دوسرا اصول یہ بتایا گیا اس آیت کے اندر کہ یہ دعوت جو ہوگی یہ حکمت کے ساتھ ہوگی، حکمت کے ساتھ دعوت دینا۔ دعوت میں جذبات، ایموشنل نہیں ہونا چاہیے، غصہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل حکمت کے ساتھ دعوت دینی چاہیے، جذبات سے نہیں دینی چاہیے۔ اسی طرح سے اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ ہر شخص کی سمجھ اور اس کے حالات کے مطابق اس کو دعوت دیجیے، اس سے بات کریں۔ ایک آدمی بیمار ہے، اب آپ اس سے بحث کریں، یہ دعوت کا طریقہ نہیں ہے۔ ایک آدمی شراب پی رہا ہے، آپ جا کے وہاں کہیں کہ تقریر کرنا شروع کر دیں، یہ بھی حکمت کے خلاف ہے، کیونکہ وہ نشے کی حالت میں اور وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شادی حضرت فاطمہ الزہرا سے طے ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کے لیے کہا کہ مہر لاؤ، تو بہرحال انہوں نے اونٹنی تھی ان کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہوں نے سوچا جو ہے کہ وہ اونٹنی بیچ کر کے مہر کے پیسے سے بن جائیں گے۔ چنانچہ جب گئے مہر اپنی اونٹنی کے پاس، تو اس زمانے میں مطلب شراب وغیرہ منع نہیں ہوئی تھی، تو دیکھا کہ شراب خانے کے اندر، میں خانے کے اندر ایک طوائف ہے جو ناچ رہی ہے اور جناب ڈانس ہو رہا ہے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور دوسرے مومن تھے، سب مسلمان تھے، یہ بہرحال نہیں، سوری ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے حضرت حمزہ، امیر حمزہ، وہ بھی چائے اور شراب پی رہے ہیں، اور سارے شراب اور رنڈی ناچ رہی ہے، طوائف ناچ رہی ہے، اور اس کو بار بار اشارہ کر رہی ہے کہ کاش اس اونٹنی کے کوہان کو، اس کا جو اوپری حصہ کاٹ کر اور بھون کے کھایا جائے، پھر شراب کا مزہ دیکھا جائے۔ اب حضرت حمزہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے،
چونکہ وہ بھی چچا تھے حضرت علی کے، انہوں نے آؤ دیکھا نہ تھا اور تلوار نکالی اور اونٹنی کو اس کا کوہان جو ہے کاٹ دیا اور اس کے گوشت نکالنے شروع ہوئے۔ ادھر یہ ہو رہا تھا، حضرت علی نے یہ منظر دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ اللہ کے نبی ایسا ایسا چچا محترم نے کر دیا۔ اللہ کے نبی آئے دیکھنے تو حکمت دیکھیں، اللہ کے نبی نے دیکھا تو حضرت امیر حمزہ نے کیا کہا، یہ دیکھو کون آیا ہے، میرے باپ کا غلام آیا ہے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کہی تو اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ چچا بالکل ٹن ہے، پی کر کے، ایسے موقع پہ ہم ان کو کیا سمجھائیں۔ حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے واپس ہو گئے۔ تو حکمت اور دانائی یہ بہت ضروری ہے۔ آپ کو میں اور حکمت اور دانائی کی ایک مثال دوں کہ نبی حکمت اور دانائی اور کس وقت ہر شخص کی سمجھ اور اس کے حالات کو دیکھ کر کے آپ گفتگو کرنا سیکھیں۔ میں نے ابھی آپ کو ایک مثال دی، ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں۔ اور سختی اور جلد بازی نہ کریں، دعوت میں سختی اور جلد بازی نہیں چلتی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے قرآن کے اندر اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ 50 کم کتنا 1000 برس، 950 برس، 1 سال 2 سال 40 سال نہیں، 100 سال 2 سال نہیں، بلکہ 950 برس، 500 کم 1000 برس، 1000 برس، 50 کم 1000 برس حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی۔ بتائیے ان کا صبر، ان کا تحمل، ان کا برداشت کیسا رہا ہوگا اور کس طرح سے انہوں نے برداشت کیا ہوگا، موقع محل، یعنی کیسے برداشت کیا ہوگا۔ ہمیں بھی یہ انبیاء ہمارے لیے اسوہ ہیں، نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے آپ کہ موقع اور محل سے گفتگو فرماتے تھے۔ آپ کو وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک اعرابی، ایک بدو مدینے کے اندر مسجد نبوی کے اندر آئے اور وہ مسجد کے اندر ہی پیشاب کرنے لگے۔ صحابہ کرام نے دیکھا اور دوڑے وہ پکڑنے کے لیے، ارے ارے کیا کر رہے ہو، چلانے نہیں۔ اللہ کے نبی کہا اللہ نہیں چھڑکو، اللہ محل، بیٹھو 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 بیٹھو۔ وہ سب کو بٹھا دیا، اس نے پیشاب کیا۔ جب وہ مکمل پیشاب کر کے فارغ ہو تو اللہ کے نبی نے ان کو بلایا، کہا ادھر آئے۔ انہوں نے کہا یہ اللہ کا گھر ہے۔ تو وہ سمجھانے کا انداز، یہ اللہ کا گھر ہے، اس گھر میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، یہاں نجاست، یہاں گندگی ناپاکی کرنے کی جگہ نہیں ہے، سمجھ پایا، یہاں ہم نماز پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی سوری معاف کیجیے، اور دعا کی کہ اللہ میرے اوپر اور میرے نبی محمد پر رحم فرما اور کسی کے اوپر رحم مت فرما، کیونکہ سب نے ڈانٹا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا تم نے اللہ کی رحمت کو اتنا سمیٹ دیا، ایسا اتنا مختصر کر دیا، اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے۔ تب اس بدو نے پھر کہا اے اللہ میرے اوپر رحم فرما، میرے نبی پر رحم فرما اور تمام نبی کے صحابہ پر رحم فرما۔ یہ سمجھایا گیا۔ آپ نے نہ سختی کی اور نہ جلوہ۔ دیکھیں انسان جب قضاء حاجت کر رہا ہے تو اب کر کیا سکتے ہیں آپ؟ اس سے ہمیں پتہ چلا اگر اس وقت اس کو جھڑکی دیتے، عین ممکن ہے کہ اس کا پیشاب رک جاتا، عین ممکن ہے کہ اس کے کڈنی فیل ہو جاتا، عین ممکن ہے کہ اس کا ہارٹ فیل ہو جاتا، عین ممکن ہے، بہت کچھ ممکنات میں سے تھے۔ اس لیے جب وہ کر رہا ہے تو اس کو کرنے دو، بعد میں ہم اسے سمجھا لیں، بعد میں ہم اسے محبت سے لے لیں۔ یہ اصول آپ لوگ یاد رکھیے، یہ اصول یاد رکھیے۔ جلد بازی دعوت کے اندر یہ مناسب نہیں ہے، اور موقع اور محل کا لحاظ بھی رکھیے۔ آپ کہاں کھڑے ہیں، مندر میں جا کے آپ وہاں دعوت بات کریں گے تو آپ کی گردن اڑا دی جائے گی۔ درگاہ اور مزاروں کے اوپر جا کے آپ بابا شرک کے خلاف بات کریں تو آپ کو تو وہیں جو ہے ظالم اور منکرین جو ہیں کفار، ان کی تو بات الگ ہے۔ آپ کے یہ جو ٹناٹن سنی بنے ہوئے مسلمان جو ہیں، جو اسلام کے نام پر کلنک کا ٹیکا ہیں اور دھبا ہیں، بھارت کے اندر بھی، پوری دنیا میں جہاں گئی بھی یہ درگاہ اور مزار پوجتے ہیں، چاہے نبی کی، چاہے اولیاء کی، چاہے صالحین کی، چاہے کسی کی بھی۔ یہ جو پجاری بنے ہوئے ہیں، یہ جھنڈے، علم، شدے، چبوترے، لبیک یا علی، لبیک یا حسین، لبیک یا رسول اللہ، بڑے بڑے جو ہے قطب مینار والی ٹوپیاں اور قطب مینار والے پگڑے، اور صوفیوں سنتوں والے کیا کہتے ہیں سادھوؤں کے کلر، اور ان کے پہن کے جو مکاریاں اور عیاریاں
بھارت کی سرزمین پر اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے یا اللہ انہیں غارت فرمائے، جو ہے مسلمانوں کو اسلام کو رسوا کر رہے ہیں، اور اللہ نے اسی وجہ سے ان کی کمریں توڑی ہیں، جگہ جگہ ان کو ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، اور جگہ جگہ ان کو اب تو گنڈے اور مافیا کے لوگ بھی ان کو ٹھونکنے لگے ہیں، پٹائی، صاحبزادے بنے ہوئے، شہزادگان بنے ہوئے، سادات اور سید کے نام پر، ڈھونگ دھتورے نبی کے نام پر بٹا لگانے والے، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ہدایت عطا فرمائے یا انہیں اللہ تعالیٰ غارت فرمائے۔ ہم تو یہی دعا کرتے ہیں، جنہوں نے توحید کی دعوت کو بدنام کیا، اللہ اس کے رسول کے نام کو استعمال کر کے یہ خبیث اپنا جہنم بھر رہے ہیں اور اپنی دوزخ بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ تو موقع اور محل دیکھ کر کے آپ گفتگو کیجئے۔ ہمیں تو دو دھاری تلواریں ہماری گردنوں پر ہیں، ایک تو اپنے دشمن بنے ہوئے جو شرک اور کفر اور بدعات کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، دوسرے ہمارے وطن کے جو لوگ ہیں، ان کو تو آپ جانتے ہی ہیں، ان کی اندھ بھکتی کیا ہے آپ کو پتہ ہی ہے۔ ہم سے زیادہ ہمارے برادران وطن میں بہت سارے عقل و سمجھ رکھنے والے غیر مسلمین ہیں بیچارے، وہ ہم سے زیادہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اپنوں کو، لیکن گوبر اور کا کرشمہ کھانے کا یہ ہے اور موت پینے کا کرشمہ یہ ہے کہ ان کی سمجھ میں یہ چیز نہیں آتی، سمجھ رہے ہیں، ان کی سمجھ میں اچھی باتیں نہیں آتی۔ آپ کو میں موقع ہے ابھی ایک واقعہ میں سنا تو یہ واقعہ حکمت سے خالی نہیں ہے، مثال اور سمجھنے سے خالی نہیں، اس کو بھی سمجھتے چلیے۔ جناب علی کی لکھنؤ کی پھول والی گلی میں ایک آدمی گھسا اور پھول کی خوشبوؤں سے اتنا مدہوش ہو گیا، وہ بے ہوش ہو گیا۔ اب پھول والے بیچارے بیچنے والے کتنے نازک ہوتے ہیں ماشاءاللہ، وہ پھول والی گلی تھی، مہک سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ اب بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں، اس کو پانی چھڑک رہے ہیں، کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ صبح سے شام ہو گئی، وہ جہاں سے آیا تھا اس کے بھائی بہن ماں باپ پریشان، ڈھونڈنے لگے کیا ہوا، کہاں گیا میرا بھائی، کوئی کہا میرا شوہر کہاں گیا، کوئی کہا میرا بیٹا کہاں گیا۔ ڈھونڈتے شہر میں ایک لکھنؤ کے ایک وہ شور ہو گیا کہ بھئی وہ فلانی جگہ پر ایک بندہ بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ تو اس کے گھر والے دوڑے آئے تو دیکھا وہ پھول والی گلی میں گھسا ہوا ہے، بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ تو بڑے بڑے لوگ، حکیم آئے، ڈاکٹر آئے ہوش میں لانے کے لیے، وہ ہوش میں آ ہی نہیں رہا ہے۔ تو جب اس کے گھر والے آئے وہاں سے جہاں وہ رہتا تھا، تب انہوں نے کہا رے یہ تو ہمارا بندہ ہے، یہاں کیسے بھول کر کے آ گیا، اور وہ بھی پھول والی گلی میں۔ کہا یہ بے ہوش ہو گیا۔ تو اس میں وہ ایک بڈھا تھا، تھوڑی دیر کے بعد کہیں گیا اور واپس آیا، اور اس کی ناک کے اوپر کوئی جو ہے پیسٹ جیسی کوئی چیز تھی یا سوکھی ہوئی کوئی چیز تھی، اس کی ناک پہ رکھا تھوڑی دیر کے لیے، اور اس کے بعد وہ ہوش میں آ گیا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ ارے میں کہا بھائی تو ہوش میں۔ اب وہ جتنے حکما، حکیم اور طبیب اور ڈاکٹر وہاں جڑے ہوئے تھے، بڈھے کو پکڑ لیا کہ بھیا ہم نے تو ایسی دوائیں دی، یہ تو صحیح نہیں ہوا، ہوش میں، تم نے کیا اس کی ناک پہ سنگھا دیا کہ یہ فوراً ہوش میں آ گیا؟ کہا نہیں یہ راز کی بات ہے۔ بولے نہیں بات کیا ہے یار، وہ تو بتاؤ۔ کہا نہیں میں نہیں بتاؤں گا، ہمارا بندہ ہو گیا صحیح، اب ہم لے کے جا رہے۔ لیکن اب پبلک سبوں نے گھیر لیا اور اس کو پوچھا بھی بات کیا ہے، یہ ہے کون سی دوا؟ ہم بڑے بڑے حکیم موجود ہیں، فیل ہیں، تم پتہ نہیں کہاں سے آئے، اس کو پتہ نہیں کیا سنگھا دیا۔ تو جب بہت مجبور ہوا تو اس نے کہا بھیا ایسا ہے کہ اب میں راز فاشی کر دیتا ہوں، اصل میں ہم ہیں ذات کے بھنگی۔ اس زمانے میں فلش ٹائپ پیخانے تو نہیں ہوا کرتے، واش روم، وہی اٹھانے والے ہوتے تھے بیچارے، بڑے گھروں میں پچھواڑے وہ لیٹرین بنتا تھا اور وہاں راکھ ڈال دی جاتی تھی، اور وہ کمائی کرنے والے جو ہوتے تھے بھنگی، وہ پیچھے سے وہ اپنی ٹوکری وکری لاتے تھے، اس میں کمائی کر کے یعنی صفائی وفائی کر کے کھیتوں میں لوگوں کے جا کے پھینک دیا کرتے تھے۔ تو بولے ہم لوگ کمائی کرنے والے ہیں، یعنی یہی پیخانے وخانے گھروں میں صفائی کرنے والے ہیں، اور یہ بھی وہی کام کرتا تھا۔ یہ بدقسمت آدمی، گندگیوں میں رہنے والے ہم، یہ پتہ نہیں کہاں سے پھول والی گلی میں آ گیا، اس کی وجہ سے وہ ہو گیا بے ہوش، کیونکہ اس نے خوشبو تو دیکھی نہیں، پہلی دفعہ اس نے خوشبو دیکھی۔ اب اس کو اس کی اوقات دکھانے کے لیے میں نے وہی گندگی کا تھوڑا سا ٹکڑا لا کر کے اس کی ناک پہ رکھ دیا، اور یہ سمجھ گیا کہ، اور اس نے وہ سونگی تو اس کو اپنی اوقات یاد آ گئی، اٹھ کے بیٹھ گیا، مطلب ایسا ہو گیا۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ
اسلام کو رسوا اور بدنام کرنے والے، ان کو اچھی باتیں ہضم نہیں ہوتی، مشرکوں کو، کافروں کو، ان کو اچھی باتیں نہیں ہضم ہوتی، یہ گندگی کے کیڑے ہیں، تو اسی گندگی میں یہ رہنا چاہتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ آپ اپنے حساب سے ان کو دعوت کا کام کریں، محنت کریں، جد و جہد کریں، کوشش کریں، تو انشاءاللہ تعالی ان کی بھی ناک صحیح ہو جائے گی، اور یہ گو غلیظ کھانے والی قوم جو ہے ظاہر ہے پھر وہ ان کو کیا کہتے ہیں شربت روح افزا بھی فائدہ پہنچائے گی، ورنہ شربت روح افزا بھی، شربت جامع شیریں بھی انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ یہ موت پینے والے۔ ہمیں تو دودھاری تلواروں سے سابقہ پڑتا ہے، ہمیں ادھر بھی اپنی قوم کے اندر جو شیطانی چکروں میں پھنسے ہوئے پگڑ اگڑ باندھ کر پیر مریدی کر رہے ہیں، ان کو بھی دیکھنا ہے، اور ہم کو ادھر بھی دیکھنا ہے برادران کو۔ ہمیں دعوت کا کام دونوں پہلو سے کرنا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا موقع محل الگ ہے اور اس کا موقع محل الگ ہے، یعنی دو لوگ، دو قسم کے، دو ڈپارٹمنٹ ہیں۔ تو مسلم نام کے جو ڈپارٹمنٹ شرک و کفر اور بدعات کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، ان میں کیسے دعوت کا کام کرنا ہے یہ ایک الگ ہے، اور غیر مسلموں میں کیسے دعوت کا کام کرنا ہے اس کا طریقہ الگ ہے۔ لیکن یہ جو میں بتا رہا ہوں ابھی آپ کو، یہ کامن ہے، یہ کامن ہے۔ کیا؟ حکمت کے ساتھ دعوت دینا، جذباتی نہیں ہونا، بلکہ دعوت جو ہے جذبات سے نہیں حکمت سے دی جاتی ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، یہ دونوں ڈپارٹمنٹ کے لیے، کیونکہ دونوں نام کا فرق ہے، بس نام کا فرق ہے، ایک احمد دین ہے اور ایک رام دین ہے، سمجھے؟ صرف نام کا فرق ہے، ورنہ کام دونوں کے ایک ہی۔ تو ایک نے اسلام کے نام پر دکان چلائی ہوئی ہے، اور ایک تو بہرحال پورا ٹوٹل وہی ہے، اس نے بیچارے نے اسلام کا نام یوز نہیں کیا ہے۔ تو دعوت جذبات سے نہیں بلکہ حکمت سے دی جاتی ہے، اور یہ بھی سوچتے ہوئے کہ ہر شخص کی سمجھ ایک طرح نہیں ہوتی، کسی کو سمجھانے کے لیے چند لمحے کافی ہوتے ہیں، اور کسی کو سمجھانے کے لیے زندگیاں گزر جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب سمجھاتے 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 اس دنیا سے چلے گئے، لیکن اللہ نے انہیں ہدایت نہیں دی۔ حالات کے مطابق بات کریں، اللہ کے نبی حالات کے مطابق بات کرتے تھے، جو جیسا ہوتا تھا اس حساب سے گفتگو کرتے، کہیں خاموش رہتے، کہیں بات کرتے، کہیں کچھ مختلف انداز سے، اور موقع اور محل کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لحاظ رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، اے میری امت کے لوگوں، آسانی کرو، سختی نہ کرو، خوشخبری دو، نفرت نہ پھیلاؤ، نفرت نہ دلاؤ۔ یعنی ہمیں اس دنیا کے اندر آسان دین، ہمارا دین الدین و یسر، دین آسان ہے بالکل، تو آسانی پیدا کرو، آسانی پیدا، سختی نہ کرو، سختی نہ کرو، سمجھے؟ ایسے ہمارے مسلم سماج میں بہت سارے لوگ قانون اور نظام بنا دیتے ہیں، سختی والا قانون نظام۔ مثال کے طور پر مثلا نکاح خوانی ہے، نکاح ہے، سختی۔ اب آدمی دیکھیں، غلو سے بھی کام نہیں لینا چاہیے، غلو بھی حرام ہے اسلام، یا لا تغلو فی دین، دین میں غلو حرام ہے، جو اہل کتاب کو حرام ہے تو ہمارے لیے بھی اللہ نے حرام کیا ہوا ہے۔ کسی بھی چیز میں، شادی ہے، شادی نکاح ہے، نکاح کہیں بھی ہو سکتا ہے، پلین میں ہو سکتا ہے، ٹرین میں ہو سکتا ہے، گھر میں ہو سکتا ہے، روڈ پہ ہو سکتا ہے، منڈپ میں ہو سکتا ہے، ہوٹل میں ہو سکتا ہے، بازار، جہاں چاہیں آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ بس اس کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں کہ 2 گواہ ہوں عادل، اور اسی طرح سرپرست یعنی باپ کی اجازت ہو، یا جو ولی ہو اس کی اجازت ہو۔ ولی مطلب وہ مداری درگاہی والا ولی نہ سمجھنا، ولی مطلب جو سرپرست ہے۔ اور اسی طرح سے نمبر 3 مہر ہو، نمبر 4 لڑکا اور لڑکی کا ایجاب و قبول ہو۔ اس کے لیے مسجد ہونا چاہتا نہیں، لیکن آج حالت کی حدیں ہیں۔ آپ دیکھیے کہ لوگ کرتا پجامہ دولہے کو پہنا کر کے مسجد میں لاتے ہیں، اور اس کو جو ہے سادہ سودہ، اور وہاں نکاح پڑھواتے ہیں۔ اور ایک آدمی، آج میں نے ایک جگہ نکاح پڑھایا دوپہر کو، انہوں نے کہا کہ صاحب نکاح مسجد میں یہ بہت زیادہ ثواب ہے کیا اس کا؟ ہم نے کہا واہ، کس نے کہہ دیا؟ تو کہا نہیں، ہم تو یہی جانتے ہیں کہ مسجد میں نکاح پڑھنا یہ سنت ہے، اور مسجد میں نکاح کرنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ ہم نے کہا تمہاری یہ سوچ جو ہے نا،
اس سوچ کی بنا پر اگر تم مسجد میں نکاح کرو گے یہ کہ زیادہ ثواب ہے یا زیادہ پائیدار ہے، یہی سنت ہے، تو یاد رکھو یہ جرم ہے اور یہ بدعت ہے۔ اس نیت سے شادی مسجد میں بھی ہو سکتی، حرمین شریف ہر جگہ ہو سکتی، لیکن بہت سارے سیٹھیے، بہت سارے مالداری لوگ، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، ہاسپٹل بنانے کو بولو تو نانی مرتی ہے، مریضوں کے دیکھ بھال کرنے کے لیے ہماری ماں بہنیں بیٹیاں جا کر کے پریگننٹ ہو کر کے غیر مسلموں سے اپنے کیا کہتے ہیں صدر جا کے وہاں ہوتا ہے، جو آپ کو پتہ ہی بچہ پیدا ہوتا ہے، ان غیر مسلم خواتین یا مرد ڈاکٹر وہاں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ہم ان سیٹیوں اور ان شادیوں میں لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے والے کیا کہتے ہیں بے حس اور بے غیرتوں کو میں یہ کہنا چاہوں گا، ایسے تمہیں پاس پیسے ہیں 10 15 20 لاکھ میں میٹرنٹی ہاسپٹل ہر علاقے میں تم بنا سکتے ہو، بزنس والا بنا لو، بزنس والا بنا لو۔ ان کی اس موٹی عقل میں نہیں آئی، اللہ تعالیٰ جب ان سے چھین لے گا یہ دولتیں تب ادھر ادھر بھکاریوں کی طرح جائیں گے سرکاری اسپتالوں میں تم کیوں نہیں کرتے یہ کام؟ یہ بھی دعوت کا ایک اصول ہے، یہ بھی دعوت کا ایک قاعدہ ہے، یہ بھی اس طرح سے ان مالداروں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے جنازے نکلتے ہیں، میتیں نکلتی ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھ کے ہزاروں روپے کھا لیں گے، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، اللہ کی راہ میں اگر مسجد میں بیٹھا ہے 100 روپے دینے کی بات آئے گی تو 85 روپے دے گا۔ مسجد کے مطلب یہ خرچ میں اگر نیت کیا ہوا میں آج 1000 دوں گا، واللہ نکلتے نکلتے اس کے دل میں بات آتی 500 دے دو، کیا ہے کون دیکھ رہا ہے، اور 50 بھی دے کے آ جاتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے مسجدوں میں ہاسپٹل بنانے، لڑکے لڑکیوں کو الگ الگ یونیورسٹیز کالج بنائے، اتنے پیسے ہیں مسلمانوں کے پاس، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے دے دو 100 200 500 دے دو بس چلو۔ اور بیٹا تو اپنا کھانے کے لیے کتنے ہزار خرچ کرتا ہے؟ تم اپنی شادی بیاہوں میں کتنے ہزار خرچ کرتے ہو؟ یہ نہیں سمجھ میں آتی؟ بیگم کہیں مارکیٹ تو ہزاروں کا سامان خرید کے لاتی شاپنگ کر کے، اور مولانا صاحب بیچارے تمہارے امام ہیں، تمہاری نمازوں کے ضامن ہیں، ان کو خرچ کرتے ہوئے جنازے نکلتے ہیں لوگوں کے۔ اس بیچارے کو دو، اس کے بھی بال بچے، اس کے بھی ارمان ہیں، نہیں ہم نے گھر تو ہے، اب 200 500 ہزار ہے تنخواہ، بس اتنا ہی تم اپنے بچوں پر نہیں خرچ کرتے ہیں۔ ایک کسی نے مسجد کے ٹرسٹی تھے تو کسی مولانا سے کہنے لگے کہ مولانا صاحب میرا بیٹا جو ہے انجینئر بن گیا، آپ اس سے دعا کریں کہ اس کی کہیں اچھی نوکری ملے، ہے نا، اچھی نوکری ملے اور اچھا پیسہ کمائے۔ تو مولانا تب گئے، مولانا نے کیا کرا، مولانا نے مسجد میں جمعے کے خطبے میں کہا اللہ ہمارے محتمم صاحب یا متولی صاحب کے بچے کو اتنا بڑا بنا دے، جتنی تنخواہ ہمیں مل رہی ہے اللہ اتنی تنخواہ انہیں بھی عطا فرما دے۔ اور شیخ صاحب ناراض ہو گئے، مطلب وہ متولی صاحب ناراض ہو گئے، تو کہنے لگے یہ آپ نے کون سی دعا کر دی، یہ کہا ہے؟ تو بولے یعنی آپ جو ہمیں تنخواہ دے رہے ہیں، یعنی یہ تنخواہ آپ کے نظر میں حقیر ہے، آپ کی نظر میں تو ہاں آپ ہم کو کہتے ہیں کہ بہت اچھی تنخواہ ہے آپ کی، آپ کے بال بچے پڑھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، تو اب آپ کے بیٹے کی باری آئی تو ہم نے کہا بھائی ہماری تنخواہ جتنی ہے اللہ ان کے بیٹے کی بھی اتنی تنخواہ کر دے، تو آپ کو تکلیف ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس تنخواہ پہ راضی نہیں ہیں، تو وہ مولوی کو تو تم آپ حلال کر کے یوں سمجھ کے کرتے ہو، اور اپنے اولاد کے لیے کتنے خرچ کرتے ہو، تو سمجھو ذرا۔ تو دین کی راہوں میں اس طرح سے اللہ آسانی پیدا کرو تاکہ دین آگے بڑھے، دین آگے بڑھے گا۔ ہماری جب شادیوں میں لاکھوں کروڑوں خرچ کرتے ہیں، جناب علی کیا کھلائیں؟ آپ ایک بات بتائیے، بات آئی ہے تو میں کہہ دیتا ہوں، بات آئی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اعظم النکاح ایسر و معونۃ، اعظم النکاح ایسر و معونۃ، سب سے عظیم شادی اور سب سے بابرکت شادی وہ ہوتی ہے جس میں کم خرچ ہوتا ہے، کم خرچ ہوتا ہے۔ یہ میسج میں پوری دنیا کو پہنچا رہا ہوں، آپ کو پہنچا رہا ہوں۔ کم خرچ میں جتنی شادی بابرکت ہوتی ہے،
اگر آپ واقعی حدیث اور قرآن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں تو یہ حدیث آپ کی کہاں غائب ہو جاتی؟ سینے پہ ہاتھ باندھنے کے لیے تو تقریر ہو رہی ہے، آمین بالجہر کے لیے تو مناظرے ہو رہے ہیں، اس پر کیوں نہیں مناظرہ ہوتا؟ اس پر اہل حدیث ہو کر کے آپ کیوں نہیں مناظرہ کرتے؟ آپ حنفی شافعی ہو کے کیوں نہیں مناظرہ کرتے؟ کروڑ روپے خرچ ہو رہے ہیں اور ایک مالدار کی جیب سے جاتا ہے دوسرے مالدار کی جیب، غریب بیچارے مارے پھر رہے ہیں، دکھاوے کی ان کو لت لگی ہوئی۔ خیر، اس لیے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، فضول خرچی نہ کرو، پیسے بچاؤ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ہاسپٹلز بناؤ، کالجز بناؤ، یونیورسٹیز بناؤ، لا کالج بناؤ، میڈیکل کالج بناؤ، جہاں ہماری بچیاں پردے کے ساتھ پڑھیں، جہاں ہمارے بچیاں لائر بنیں، ملک کے اندر پارٹیسپیٹ کر سکیں، ملک کے قدم سے قدم ملا کے چلیں، کندھے سے کندھا ملا کے چلیں۔ کیوں نہیں ہم کریں؟ یہ بھی دین ہے نا، اس کی بھی دعوت کی ضرورت ہے۔ تو شادیوں میں پیسے بچاؤ اور اچھے کاموں میں خرچ کرو۔ میں آپ کو بتاؤں، جو آپ کی کورٹ کچہری میں آپ کی ضمانت لینے کے لیے نہ آوے، آپ بیمار ہوں ہاسپٹل میں کوئی عیادت کرنے کے لیے نہ آئے، لیکن وہی بندہ جب شادی کرتا ہے تو دیکھو 2000 3000 دعوت کے اندر تشریف لا رہے ہیں اور اس پر وہ خوش ہو رہا ہے۔ یہ کتنا بڑا بیوقوف ہے، وہ کتنا بڑا احمق ہے۔ ابے جو تیری کچہری میں کورٹ میں تیری ضمانت لینے کے لیے نہیں آیا، تو مر رہا تھا ہاسپٹل میں، تجھے یا گھر میں تیری زیارت کے لیے عیادت کے لیے نہیں آیا، تو اپنے بچی کی یا بچے کی شادی کر رہا ہے، تو یہ 1000 کہاں سے آ رہے ہیں کھانا کھانے؟ کہاں سے آ رہے ہے؟ یہ جائز کہ ایسے نااہل لوگوں کو تم دعوت دے کر کے کھانا کھلاؤ؟ کیوں کھلاؤ بھائی؟ ارے ولیمہ بھی کرنا ہے اپنی حیثیت سے، 2 5 10 20 کھا لیے ختم۔ ایک بکرے میں کیا پورا شہر کھلاؤ گیا؟ لیکن نہیں، ایک بکرا نہیں، 100 بکرے، اور بڑے کے یہ فلاں 75 قسم کی مٹھائیاں، یہ وہ۔ کہاں سے دین پھیلاؤ گے آپ؟ کیسے دین حق پھیلے گا؟ اسے پھیلے گا؟ پیسے بچاؤ، پیسے دین پر خرچ کرو، دین والوں پر خرچ کرو، اور جو دین کے دعات ہیں، مبلغین ہیں، مسجدوں میں مؤذن، خطیب ہیں، مقررین ہیں، ان کے اوپر خرچ کرو، تب تو تمہیں برکت ملے گی۔ ورنہ ایسے چپنڈو لوگوں کو کھلاؤ گے پلاؤ گے جو تمہارے کام بھی نہ آ سکیں، تو آگے کھا کے بھی اس کھانے میں عیب نکال کے چلے جائیں گے کہ بریانی میں بڑے کنکر تھے، گوشت کم تھا، یا دیکھو مرغے کی بریانی کھلائی، بکرے کی نہیں کھلائی، فلاں کی نہیں کھلائی، یہی سب کرو گے۔ بہر اللہ ہدایت عطا فرمائے، بولو آمین۔ میرا خیال ہے کہ 40 منٹ تو ہو چکے ہیں۔ بہرحال یہ 40 منٹ تقریباً ہو چکے ہیں، اور میں اور بھی باتیں تھیں جو میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں مکمل کروں گا۔ ابھی فی الحال اتنی ہی باتوں پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میری طبیعت بھی ناساز ہے، اور آواز سے آپ کو اندازہ لگ رہا ہوگا، پھٹی پھٹی سی آواز، دوائیں کھا رہا ہوں 2 دن سے، ابھی کل ہی تو آیا ہوں۔ بہرحال میرے لیے بھی دعا کریں آپ تمام حاضرین کہ اللہ مجھے صحت اور عافیت کے ساتھ جلد سے جلد مجھے افاقہ فرمائے، کیونکہ 23 تاریخ کو پھر مجھے سرسی جانا ہے، وہاں جمعے کا خطبہ دینا ہے 24 کو، اور پھر واپس آ کے 25 کو تروپتی جانا ہے، لڑکیوں کا اجلاس ہے، اور ان کے تو یہ دورہ علمیہ ہے، کشف و شبہات کا، وہ پڑھانا ہے۔ پھر 28 کو نکل جاؤں گا میں دلی، وہاں 4 دن خطاب، تو اس کے بعد الحمدللہ بقرعید تک کوئی خطاب نہیں، لیکن بیچ میں ہم آپ سے منگل کو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی، ملاقات ہوگی، یہیں پہ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ یار زندہ صحبت باقی، آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس پروگرام کو مس نہ کریں، بلکہ وقت سے پہلے حاضر ہوں۔ میں بھی اپنی تیاری سے حاضر ہوں گا، اور وہ طور طریقے دعوت و ارشاد کے تبلیغ کے
इंशाल्लाह हम सीखेंगे भी और सिखलाएंगे भी। फिर एक बार आप तमाम के दिल की गहराइयों से शुक्रिया के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें और आपको कहने और सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वसल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम माशाअल्लाह, सलाम। बारकल्लाहु फीकुम व जज़ाकुमुल्लाहु खैर शेखुना। शेख मोहतरम, बहुत ही कीमती बातें हम तमाम के सामने नसीहत कर रहे थे, बता रहे थे। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ कि बारिल्लाह शेख की हर छोटी मोटी बातों पर हम तमाम को अमल पैरा होने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन। आमीन। और अल्लाह रब्बुल आलमीन शेख मोहतरम से तादम हयात दीन का काम लेता रहे और शेख आमीन। की उम्र में सेहत में बरकत अता फरमाए। आमीन। बारकल्लाहु फीकुम। अगर किसी को इस दर्स के ताल्लुक से कोई भी सवाल या डाउट हो तो अपना हैंड रेस करें, इंशाअल्लाह मुख्तसर अंदाज में उनको जवाब दिया जाएगा, उनको अनम्यूट किया जाएगा। जज़ाकल्लाह। जी, सवाल है तो पेश कीजिए इंशाअल्लाह। अपने हैंड को रेस करें, इंशाअल्लाह जवाब दिया जाएगा। शेख अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक सवाल है शेख, ये दावत का जो काम है कि आम मुसलमान पर भी जहाँ तक ये फर्ज है, यानी हम पर कितना फर्ज होता है एक आम मुसलमान पर? दावत तो पूरी उम्मत का इतलाक जिस जिस शख्स पर होता है, तो उस हिसाब से एक तो है दो तरह की दावत। एक है दावत कुल्ली, यानी मुकम्मल तरीके से इस्लाम का पैगाम पहुंचाना देना। तो ये बहरहाल आप यूं कह सकते हैं कि जिन्हें इस्लाम का मुकम्मल इल्म है वो जानकारी आवाम तक पहुंचाएं। और आवाम भी दो तरह की है, एक अपनी है, एक कुफ्फार की है। तो ये दो तरह के हैं। दूसरे ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बल्लिगु अन्नी वलौ आया। ये इनफरादी तौर पर फर्दन फर्दन सब के ऊपर है कि अगर तुम्हारे पास एक हदीस या एक आयत भी पहुंचे तो उसे लोगों तक पहुंचाओ। तो आपको एक आयत मालूम हुई, एक मसला मालूम हुआ कि हम दाहिने हाथ से खाना खाएं, मिसाल के तौर पर, तो आप ये पैगाम अपने घर वालों को दें, अपने बच्चों को सिखाएं, आप दाई की फहरिस्त में आ जाएंगे इंशाल्लाह। ये भी दावत का है। आप बीवी को समझाएं, बच्चों को समझाएं। और इसी तरह किसी किसी पार्टी में, किसी दावत में रहें तो वहां भी जो मालूम है आपको, जितना वक्त और हालात के पेश को देखते हुए आप वहां पे दावत, ये नहीं कि मैयत में जाएं तो वहां आप बताएं कि हमने हदीस सुनी है कि दाहिने हाथ से खाना खाना चाहिए। ये गैर मुनासिब वक्त है। क्यों? इसलिए कि वहां मैयत मैयत है और वहां आप खाने की तलखीन फरमा रहे हैं। हाँ, वहां पर आप ये कहें कि भी मैयत के लिए दुआए मगफिरत करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने सुना है, इस्तगफिरू लिअखीकुम, अपने भाई के लिए मगफिरत की दुआ करो, फ़इन्नहु अलआन युसल, आप भी वो पूछा जा रहा है। तो इस तरह का पैगाम आप, तो जितना फर्ज तो सब पर नहीं है, साहब इल्म पर जरूरी है, फर्ज है, और जितना मालूम है आपको उतना फैलाना आपके ऊपर फर्ज है। जज़ाकुमुल्लाह खैर शेख। वही है। ये सिस्टर अर्शिया अंजुम को अनम्यूट किया गया, आप पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। ये खजाए उम्री पढ़ना बोल के सब मौलाना लोग बोलते हैं खजाए उम्री पढ़ना, तो अब खजाए उम्री नहीं पढ़ना, ऐसा मैं समझा, सब पढ़ी ऐसा थोड़ा बहुत मालूम है, मगर मेरे को हदीस से साबित नहीं है खजाए उम्री पढ़ना नहीं पढ़ना। तो अब दूसरे लोगों को दावत कैसा देना? बोलते खजाए उम्री नहीं है, एक मेरे को जहाँ तक मालूम है।
तो तो अब सब क्या करते, बड़े बड़े मौलाना वो इंडिया में यहाँ पे खजाए उम्री पढ़ो, तुम्हारे जितने पूरे छूट गए, ऐसा करके पढ़ो। तो अब उनको रोकने भी नहीं आता, तो कैसा रोकना ये? तो क्या, पहले आप बोलिए खजाए उम्री क्या है ये, और कौन सी हदीस से है, क्या है, पढ़ना नहीं पढ़ना? ये कज़ाए उम्री ये नमाज बिदअत, जो जिंदगी में खजा हो मैं गई, समझ रहा हूँ, कज़ाए उम्री बिदअत है ये बिदअत है ये। असल हाँ, में चंद बिदती उलमा ने ये निकाला हुआ है और इसकी लंबी तफसील है। आपको, आप हैरत में होंगी कि बाकायदे क़ज़ाए उम्री के नाम पर बाकायदे वो या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना कसीरम मिनल अहबारि वर्रहबानी ला यअकुलूना अमवालन नास बिल बातिल व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह। ऐ ईमान वालो, बहुत सारे सूफी और बहुत सारे उलमा जो अपने आप को कहते हैं ये लोगों का माल हराम तरीके से खाते हैं, यानी गलत मसले बताकर उसको लूटते हैं। तो आपने तो खैर सिर्फ ये सुना कि जनाब पढ़ना चाहिए, हालांकि ये कहीं से भी साबित नहीं है, न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, न सहाबे कराम से ये साबित है, न सलफ़े सालिहीन में किसी इमाम से ये बात साबित है। ये इस दौर के कुछ बिदती उलमा जो हैं, अब वो एक हों एक हजार हों, उससे कोई गरज नहीं, उससे कोई गरज नहीं। एक हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं कि इदा कुंत अलल हक़्क़ि फ़अंत जमाअह, और कमा क़ाल सहाबियुन जलील, फरमाते हैं अगर तुम हक पर हो तो भले अकेले हो, तुम एक जमात हो, एक जमात हो। ये ना देखो कि बातिल पर इतने ज्यादा लोग हैं तो वो सच है ना। तो ये जितने भी बातिल परस्त लोग हैं, ये अव्वलन आप उनसे ये कहें कि ये कहीं हदीस में हमें दिखा दें, सही हदीस में कि ये साबित है, नंबर एक। नंबर दो, साबित तो नहीं है तो उसका तरीका क्या है ये भी आपको जानना चाहिए कि अगर हमसे नमाजें क़ज़ा हो गई हैं तो हम उसका क्या करें। अच्छा, इसका हिसाब व किताब बाद लोग लगाते हैं कि 15 साल के बाद समझो बालिग हो गया लड़का या लड़की, अब उसके ऊपर से नमाज फर्ज अब पढ़ता ही नहीं है, तो जनाब 30 साल 40 साल तक पढ़ा ही नहीं, उसके बाद उसको तौफीक लगी, फिर उसके बाद उसको होश आया तो कुछ पढ़ रहा कुछ नहीं पढ़ा। तो अब ऐसी सूरत में कहते हैं कि जो याद कर करके इतने उम्र से इतनी उम्र तक आपने नहीं पढ़ा, तो उनकी नमाजें हर नमाज के साथ उसको पढ़ते रहो। मैं जोहर के साथ जोहर, डबल जोहर पढ़ो, डबल असर पढ़ो, डबल मगरिब पढ़ो, डबल ईशा पढ़ो, इस तरह से। या बाद लोग समेट के रमजान ही में क़ज़ाए उम्री के नाम पर पूरी नमाजें 30 दिन में मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। और बाद लोगों ने, अब मैं वो बात बता रहा हूं कि बाद लोगों ने यहां तक मसले निकाले हैं कि एक नमाज का फिदिया आपको देना पड़ेगा क़ज़ाए उम्री में। क़ज़ाए उम्री का एक तो तरीका यह है कि आप खुद बगैर पैसे के नमाज पढ़ो, या दूसरा तरीका उसका यह है कि आप हर नमाज का फिदिया दें। अब वो हर नमाज का फिदिया क्या है? फिदिया 2 किलो 47 ग्राम, 2.5 किलो चावल या 2.5 किलो गेहूं, खाने की चीज हर नमाज के वक्त का निकालें। तो मिसाल के तौर पर अब्बा हुजूर मर गए या अम्मी मर गई, अब उन्होंने नमाज तो पढ़ी नहीं, अब बाप बेटा कह रहा मेरा बाप तो बगैर नमाजी मर गया, तो अब इसको बख्शवाना कैसे? तो मौलाना लोग फतवा देते हैं कि इसके लिए आप जो है हर नमाज का फिदिया 2.5 किलो निकालें। अब मिसाल के तौर पर अम्मी की उम्र थी 63 साल, अब्बा की उम्र हो गई 70 साल, या उनकी भी 63, चलो 60 ही रख लो। अब 60 साल के हिसाब से 5 टाइम की नमाजों के 2.5 किलो कितने हो गए? 2.5 5 और फिर 2.5 4 वक्त के 10 किलो और 12.5 किलो 5 वक्त के हो गए। अब 12.5 किलो के डेली के हिसाब से एक महीने का कितना हुआ? जोड़ लें, एक महीने का कितना हुआ? उतना चावल या गेहूं। फिर उसके बाद एक साल में कितने महीने होते हैं उसमें आप ज़रब दे दें, और फिर उस साल को 60 साल में ज़रब दे दें। कुंटलों के कुंटल गेहूं और चावल मौलाना साहब को दे दें, उनके घर में चले जाएंगे।
یہ حرام طریقے سے کھانے والے لوگ ہیں یہ. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ پھر ہم کیا کریں؟ اگر ہماری نماز چھوٹی ہوئی ہے، ہمیں یاد ہے، تو آپ اسے توبہ کریں، اللہ سے توبہ کریں بس. اور توبہ کا مطلب یہی ہے کہ آپ اس گناہ کی طرف دوبارہ نہ جائیں. نماز کو جو ہے، اب جس نے نہیں پڑھی مر گیا، وہ تو خیر آپ اس کی طرف سے کیا نماز پڑھیں گے؟ وہ اس کا ذمہ دار ہے، وہ اپنے یہاں حساب دے گا، چاہے ماں ہو چاہے باپ ہو، کوئی ہو. لا تذر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ قیامت کتنی اٹھائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بدعت ہے، اور ان سے کہیے کہ اس کے اوپر کوئی روایت دیں، اور نہ آپ اپنے خود ساختہ، خود کے بنائے ہوئے مسئلے نہ بیان کریں، نہ بتائیں. جی اور کوئی سوال؟ شیخ محترم، ایک کامنٹ باکس میں سوال ہے. یہ سوال امینہ بشرا کے جانب سے ہے. کیا منگنا اور شادی وغیرہ میں پھول لگانا جائز ہے یا نہیں؟ اس کا کیا حکم ہے؟ جزاک اللہ خیر. یعنی مردوں کے لیے یا عورتوں کے لیے؟ مکمل وضاحت تو نہیں ہے، بس ایسے ہی عام طور پر سوال کیا گیا ہے. عام طور پر دلہن کو بہرحال خوشبو، دلہن کو سجانا سنوارنا، خوشبو اس کے اپنے کیا کہتے ہیں حجلے عروسی میں، جس کو ہم کہہ لیں کہ جہاں شادی جس کمرے میں ہو رہی ہے جانا ہے اس کو، تو وہاں خوشبو وغیرہ اس کو لگائیں، پھول لگائیں، چاندی لگائیں، سونا لگائیں، جو چاہیں لگائیں، نو پرابلم ہے نہیں. لیکن اگر وہ پھول لگا کے مسجد کے اندر لانا، تو یہ تمام سب یہ حرام ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ عطر یا خوشبو لگا کر کے کوئی عورت مسجد کے اندر نکاح ہو یا شادی ہو اس میں، یا نماز ہو اس کے اندر آوے، یا کوئی بھی عورت پھولا اولا لگا کر کے وہ مارکیٹ میں جائے. عورت کے لیے اس کی خوشبو اس کے شوہر کے لیے گھر میں، وہ گھر میں اپنا خوشبو میں نہا لے، الحمدللہ کوئی بات نہیں، جائز ہے اس کے لیے. لیکن وہ خوشبو لگا کے باہر نکلے، شادی بیاہ میں جائے، تو یہ اس کے لیے جائز اور درست نہیں. مردوں کے لیے کیا حکم ہے شیخ؟ مردوں کے لیے تو پھول وغیرہ تو نہیں ہے. مردوں کے لیے تو عطر ہے، پرفیوم ہے، خوشبو ہے، یہ لگائے. پھول وغیرہ تو یہ عورتوں کے لیے نا. اب بعد مردوں کو صحرا پہناتے ہیں، یہ سب بدعت اور یہ سب جھوٹے رسم و رواج، اور یہ کیا کہتے ہیں سیٹھوں کی سیٹھیانی چیزیں ہیں، مالداروں کے چونچلے ہیں. اللہ ان مالداروں کو ہدایت عطا فرمائے. شیخ، آج کے معاشرے کے اندر اکثر یہی دیکھا جا رہا ہے، تو اگر ان سے کہہ دیں تو یہ غلط ہے بولے تو وہ دلیل مانگتے ہیں. ان کے لیے کیا دلیل پیش کریں ہم؟ اس کے لیے دلیل یہی ہے کہ اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے، غلط ہے. اگر یہ جائز ہوتا تو اللہ کے نبی بتاتے. اور سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کو جو ہے سادہ سودہ رکھنے کا حکم دیا ہے. کہ پھول وغیرہ لگانے کی کوئی دلیل مردوں کے لیے نہیں ہے کہ مرد پھول وغیرہ صحرا وغیرہ لگائے. یہ نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ سلف کسی سے بھی ثابت نہیں. اسی طرح ہلدی کی دعوت، ابھی پرسوں ہمیں ایک دعوت آئی، کلی کی بات ہے، ایک صاحب بولے بہت اچھی دعوت ہے ہلدی کے، ہونے کا توبہ کرو، کیا پیسے ہیں تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو بھیا. بچے جو ہے کیا کہتے ہیں جاہل ہیں. ابھی کل یہاں بنگلور میں جمیعت القریش نے مفت ختنہ کیمپ لگایا تھا سنت ابراہیمی. سینکڑوں لائنیں لگی تھیں، آپ کو پتہ ہے، اور زیادہ تر اہل حدیث سے کم بدعتی اور مشرک لوگ تھے اس میں. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے منتیں مانگی ہوئی ہیں کہ ختنہ فلانے بابا کے درگاہ پہ ہوگا، موڈن فلانے اجمیری کے درگاہ پہ ہوگا، وہ فلانے حجویری کے دربار پہ ہوگا. نہ نومن تیل ہوگا، نہ رادھا ناچے کی، اتنے پیسے ہوئے ہی نہیں. بچہ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، داڑھی مونچھ آ گئی، ختنہ ہی نہیں ہوا. اب ایسے بھی چھوکرے وہاں ختنوں کے لیے تھے، نعوذ باللہ. وہ ڈاکٹر بھی بیچارہ کیسے ختنہ کیا ہوگا وہی جانتا ہے. تو یہ اپنے شرک اور بدعت کی وجہ سے تو دور ہوتے جا رہے ہیں. تو ان کو آپ یوں مطمئن کے ساتھ یہ تمام سب چیزیں یہ سلف اسلام کے اندر نہیں ہے. اسلام کے اندر ہوتی تو ضرور
اس کا حکم ہوتا، بلکہ اس کے برخلاف چونکہ پھولوں میں خوش عورتوں کے لیے تو ہے، یہ مردوں کے لیے بھی اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس لیے نہیں کرنا چاہیے، فضول خرچی ہے۔ اور ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ فضول خرچ کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی نہ کرو۔ آپ کو معلوم ہے یہ دو آیتیں ہیں قرآن کے اندر، ایک آیت میں ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو اور اسراف مت کرو، اور دوسری آیت میں ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، مبذرین فضول خرچی کرنے والے، اور یہاں مسرفین بھی، یہ بھی ولا تسرفوا میں بھی فضول خرچی، اس کا بھی معنی فضول خرچی ہے، اس کا بھی معنی فضول خرچی ہے، لیکن یہ اردو میں فضول خرچی دونوں لفظوں کے معنی ہیں، لیکن عربی میں ایک جگہ ہے ولا تسرفوا، فضول خرچی نہ کرو۔ دیکھیں عربوں کی بلاغت اور فصاحت کا یہ کمال ہے کہ دونوں فضول خرچی کے لیے دو الفاظ آئے ہیں قرآن میں، لیکن اردو یتیم ہے، مسکین ہے، اور عربی کے علاوہ دوسری زبانیں باج ہیں، یوں سمجھ لیں ان کے پاس اتنے الفاظ نہیں ہیں کہ ایک چیز کے لیے دسیوں الفاظ ہوں۔ ہمارے یہاں گھوڑا ہے تو گھوڑا ہی اس کا ایک ہی حرف لفظ ہے گھوڑا، عربوں میں ایک گھوڑے کا پاؤں شیخ محترم اس زوم میٹنگ سے نکل گئے ہیں، اسی کے ساتھ ختم مجلس کی دعا پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اگر کسی کے بھی سوالات ہو تو انشاءاللہ اگلے درس میں شیخ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔